بیت پاک کی عشق کی شمع بھی روشن ہو جاتی ہیں۔ میری مراد علامۃ الفہامہ جناب سید عارف حسین شاہ گیلانی صاحب، صدر علماء کونسل خطیب اعظم راولپنڈی جناب علامہ سید عارف حسین شاہ گیلانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ الحمد للہ الذی یصرف الاحوال ویخفف الاسقال ویکشف العلل، والصلاة والسلام علی سید الرسل وعلى آلہ واصحابہ الذین بذلوا جہدہم فی استنباط الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، انی تارکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتہ، ان تمسکتم من بعدی لن تضلوا، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ جناب صاحب صدر گرامی القدر محترم مخلصی فی اللہ الصمد محبی و مشفقی جناب سلمان زیدی صاحب، حضرات علماء ذی وقار، سامعین حضرات، محبان اہل بیت اطہار، میرے محترم میرے بھائی سید غلام مرتضی حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے بڑے جملے میرے بارے میں فرمائے ہیں، دعا یہ آپ بھی فرمائیں، میں بھی اللہ کی بارگاہ میں بدستعا ہوں کہ اللہ ان کے یہ جملے میرے لیے دعائیہ جملے بن جائیں، اور کل قیامت میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ بے نوا پیش ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کریمین کے صدقے سے ہمیں قبول فرما لیں۔ حضرات محترم، آج ہم ذکر اہل بیت اطہار کا کرنے بیٹھے ہیں۔ قرآن کی یہ آیہ مبارکہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام آپ اعلان فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، یہ جو میں نے تمہیں خدا سے شناسائی کرائی ہے اس کا اجر نہیں مانگتا۔ قرآن الف لام میم کی الف سے لے کر والناس کے سین تک بین الدفتین تمہیں دیا ہے، میں اس کا اجر نہیں مانگتا۔ تم راستہ کفر پر چل رہے تھے، میں نے راستہ ہدایت تمہیں بتایا ہے، اس پر اجر نہیں مانگتا، کچھ چیز نہیں مانگتا الا مگر الا استثنائیہ ہے، سب کی نفی کر کے فرمایا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے تم محبت کرو۔ حضرات محترم، محبت آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم منصوص بالقرآن ہے۔ اگر ہم قرآن مانتے ہیں تو یہ قرآن کی آیت ہے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کیا جیسے ہم خاموش بیٹھے ہیں اس دور میں، نزول قرآن کے دور میں بھی صحابہ خاموشی سے بیٹھے رہے؟ نہیں، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہے جن سے محبت کی جائے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، علی فاطمہ اور ان کے دو بیٹے، بس۔ یہ نبوت کی زبان سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرات محترم،
دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے انی تارکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں جنوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت، ان تمسکتم من بعدی، اگر تم نے ان سے رابطہ رکھا، اگر تم ان کے ساتھ چمٹے رہے، لن تضلوا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ حضرات محترم، میری گفتگو کا محور آج یہ ہے، اور ضمن جیسے شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، تو میں اس پر بھی عرض کروں گا۔ آئیے ذرا قرآن اور اہل بیت اطہار کو قرآن کے معیار پر پرکھتے ہیں، کسوٹیے قرآن پر اہل بیت اطہار کو پرکھیں، اور صرف قرآن کے دروازے پہ دستک دے، اے قرآن تو ہمیں یہ بتا تیرا اور اہل بیت مصطفیٰ کا تعلق کیا ہے۔ انی تارکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، ہاں یہ بھی بات ہے، انی تارکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی بھی ایک روایت میں ہے، لیکن یہ جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کیا ہے کتاب اللہ و عترتی، 20 صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور ہر زمانے کے اور تمام صحابہ نے روایت کیا ہے۔ دوسری لفظوں میں علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے سوائے کے محرقہ میں نقل کیا ہے کہ یہ حدیث متواترہ کا درجہ رکھتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو حضرات محترم، قرآن اور اہل بیت آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ کبھی کسی زمانے میں بھی قرآن کا اہل بیت اطہار مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے کبھی دوری نہیں ہوئی، ہر وقت قرآن اور اہل بیت مصطفیٰ آپس میں جڑے رہے۔ کیسے؟ میں منصرے کی سرزمین پر کھڑے ہو کر کہوں شاہ صاحب کوئی سادات میں سے سادات کا عزت کرنے والا عالم دین کہے نہیں، زبان مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتی ہے۔ کہیے جی سبحان اللہ، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم تو اپنی محفلوں میں اگر سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، نبی کے چاہنے والوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی مال قرآن والقرآن والی، اللہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی قرآن کے ساتھ ہوگا اور قرآن علی کے ساتھ ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کا فرمان موجود ہے، یا رسول اللہ اس زمانے میں آپ کے زمانے میں فرمایا نہ فرمایا پہلی صدی ہجری، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، علی ھذا القیاس آج 15ویں صدی ہے۔ فرمایا نہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا کبھی افتراق نہیں ہوگا، کبھی الگ نہیں ہوں گے، کبھی دوری علی میں قرآن میں نہیں ہوگی۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ قرآن اور علی دور نہیں ہو گئے، حضور علیہ السلام فرماتی لا یفترقان، کبھی دور نہیں ہو گئے حتی یردا علی حوضی، قرآن و علی حوض کوثر پر میرے پاس آ جائے۔ حوض کوثر پر حتی یردا علی حوض، حضور علیہ السلام فرماتی ہیں حوض کوثر پر علی اور قرآن میرے پاس آ جائے۔ اور نبوت یہ کہہ رہی ہے، زبان نبوت یہ فرماتی ہے کہ قرآن اور علی کو آپس میں اتنا تعلق ہے لا یفترقان، ان میں کبھی افتراق نہیں ہوگا، ان میں کبھی تفریق نہیں ہوگی حتی یرد علی حوضی، کہ یہ حوض کوثر پر میرے ساتھ مل جائے۔ یہ قرآن ہے، اور علی کا بیٹا قرآن کربلا میں نہ پڑھتا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ رگوں میں دوڑنے والا وہ شیر ہے جو سیدۃ النساء اہل جنہ کا ہے، اور خون حیدر ہے کہ جس کو رسول اللہ نے قرآن اور علی کو ایک ساتھ ایک جگہ پہ رکھا ہے۔ ارے ان کا بیٹا قرآن سے کبھی دور ہو سکتا ہے؟ لا یفترقان۔ ارے قرآن کی میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کو قرآن سے نسبت کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں، علماء مفسرین نے نقل کیا کہ قرآن کی ایک آیت ہے
یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم۔ یہ آیت جب سورہ مجادلہ کی نازل ہوئی، اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب بھی تم میرے حبیب علیہ السلام سے کوئی سوال کرو، کوئی مسئلہ پوچھو تو صدقہ دے دیا کرو، اس کے بعد رسالت مآب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے سوال کرو۔ قرآن نازل ہوا، جناب مولا کائنات کھڑے ہو گئے، دروازہ کھولا، حرم پاک سے طلوع فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اعلیٰ میں حاضر ہوتے اور پہلے صدقہ دیا، سرکار علیہ السلام سے سوال کیا، مسئلہ پوچھا، جب دروازہ کراس کر کے واپس ہونے لگے جبریل کو اللہ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا جا میرے حبیب علیہ السلام سے فرما دے تیرے رب نے اس قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا۔ اور صحابہ کرام کا مجمع ہے، جم غفیر میں صحابہ کا مجمع جمع ہوا ہے، رسالت مآب تشریف فرما ہے، جناب علی کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اور رسول اللہ کے غلاموں ساری کائنات میں علی ابن ابی طالب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس قرآن کی آیت پر اکیلا علی عمل کر کے آیا، کسی نے عمل نہیں کیا۔ اگر نبی کرم اللہ وجل کریم، اگر ہے تو کوئی آدمی ثابت لائے کوئی حدیث، لائے کوئی موضوع حدیث، لائے کوئی صحیح حدیث، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں سب سے پہلے اس پر میں نے عمل کیا، میرے بعد بھی کوئی نہیں ہے، مجھ سے پہلے بھی کوئی نہیں۔ سرزمین منصورہ پر نعرہ حیدری میرا تو اختلاف ہی منصورے والوں سے نعرہ حیدری پر ہے۔ ایک دوست نے کہا حیدری کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ وضو ٹوٹتا ہے، میں نے منصورے میں تقریریں چھوڑ دی ہیں، آج پہلی مرتبہ آیا ہوں نعرہ حیدری پر۔ ہاں یہ سادات کے نوجوان اس بات کے گواہ ہیں، عرب شاہ نے مانسرے کے سرزمین پہ تقریریں چھوڑ دی، میں نے کہا نعرہ حیدری لگانے سے تمہارا وضو ٹوٹتا ہے، میں تقریریں کرنے نہیں آؤں گا۔ پہلی مرتبہ سیدزادے نے بلایا آیا، حضور علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف ہے، سرکار نے نماز پڑھائی، آنے والا آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے نبی اور حضور کے صحابہ مجھے کچھ دو۔ سارے صحابہ نماز میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر استغاثہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ کرتا ہے استغاثہ، اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم نماز پڑھتے پڑھتے رکوع میں تشریف لے گئے۔ کہو جی سبحان اللہ۔ آپ نے اپنی انگشت خنصر بنصر وسطی سبابہ ابہام، اس انگلی مبارکہ میں خاتم مبارک ہے، آپ نے یہیں سے نکالی اور اس کے آگے اٹھا کر چلا گیا۔ ایک شخص کا عمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے نماز مکمل کی، فرمایا سائل نے سوال کیا ہے، کسی نے کچھ دیا، عرض کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے خاتم مبارک دے دی ہے۔ سرکار کی چشم بینا بند ہو گئی، صحابہ فرماتے ہم نے محسوس کر لیا اللہ کریم کا پیغام آ رہا۔ اللہ کریم نے فرمایا جبریل یا رب جلیل کیا حکم ہے؟ فرمایا میرا پیغام لے جا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ یہ دوسرا اعزاز ہے جناب علی کا، لا یفترقان، لا یفترقان، کبھی الگ نہیں ہوگی۔ میں نے سوال کیا قرآن یہ بتا
تو کسی اور کی نماز میں بھی آیا سوا رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ قرآن نے جواب دیا نہیں، میں نے سوال کیا کسی کی نفلی نماز ہو، کوئی کھڑا قیام ہو تو آیا ہو؟ فرمایا نہ۔ میں نے سوال کیا قرآن تو کسی کے سجدے میں آیا؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ تیرا قرآن جناب علی کے رکوع میں کیوں آیا؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنے بندے کی ادا پسند آ گئی، مجھے اپنے بندے کی ادا پسند آئی۔ اور اعلیٰ حضرت میں ہے بچہ بچہ نور کا، یا رسول اللہ آپ کی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ نے نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا۔ کتاب اللہ کی بات کریں۔ قال علی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام، بھائی، داماد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام یہ فرماتے ہیں، قال علی، علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سوائے کی محرقہ میں نقل کی ہے، فرماتے ہیں سلونی عن کتاب اللہ، مجھ سے سوال کتاب اللہ کے بارے میں کرو، فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ آیَةٍ، قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے، الا وقد عرفت بلیل نزلت ام نہارن، میں اس آیت کو یہ نہ جانتا ہوں کہ آیت رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو نازل ہوئی، ام نہارن ام سہلن ام جبلن، کہ قرآن کی آیت کسی صحرا میں نازل ہوئی ہے یا کسی پہاڑ سے نازل ہوئی۔ لا یفترقان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن میں اور جناب علی میں کوئی کبھی بھی افتراق نہیں ہوگا حتی یرد علی حوضی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی مجھ سے اور میں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس من شجر شبن، ساری دنیا ہر شجر کی ٹہنیاں ہے، ہر شجر کے ساتھ منسلک ہے، وَأَنَا میں وَعَلِيٌّ مِّن شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، میں اور علی ایک شجر سے ہوں۔ اے اعزاز رسول اللہ بخش رہے ہیں، تجھے مجھے کیا تکلیف ہے؟ تو میں اور کیوں جلتے ہیں؟ تجھے اور مجھے کیا گھٹن ہے؟ تو نے اور میں نے کیا جواب دینا ہے؟ میں اگر رسول اللہ کی حدیث پڑھ رہا ہوں کل عرض کروں گا یا رسول اللہ آپ کا فرمان تھا میں نے بیان کر دیا ہے، میرا پیر ہوتے میرا پار ہو جائے گا حضرت علی کے ذکر پاک سے تک ان کا ذکر کرتا جا، لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے، بد شکل ہو انسان تو تصویر بدل جاتی ہے۔ ارے جب کبھی مشکل پڑے تو پڑھنا دے علی، جب کبھی مشکل پڑے تو پڑھنا دے علی، لوہے محفوظ میں لکھی تاریخ بدل جاتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے اور میں علی سے، میں علی مجھ سے اور میں علی سے، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، وہو ولی کل مؤمن من بعدی، وہو ولی کل مؤمن من بعدی۔ فرماتے شریف فرمان لفظ سے ولی ایک معنی ہے الولی والولایت قریب نزدیک شدن، اور ایک معنی ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، کہ میرے بعد علی سب کا مددگار ہے، میرے بعد علی باذن اللہ، میرے بعد علی سب کا مددگار ہے۔ اور انما ولیکم اللہ ورسولہ بھی اس میں اسی لیے آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ غلام ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اعلیٰ سے ان کو نوازا گیا ہے۔ ارے جناب علی بچپنا گزارا تو سایہ نبوت میں، نبوت کے سائے میں پیدائش ہوتی ہے بیت اللہ شریف میں، کہو جی سبحان اللہ۔ ہمارے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا کیا کہہ رہے ہو؟ ہم نے کہا ارے تیری خباثت کی دلیل کوئی نہیں ہے، ان کی طہارت کی دلیل خدا کا قرآن ہو رہا ہے۔
فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بیت اللہ شریف کی ڈگری ہے، جناب علی ماں کے ہاتھ میں، آنکھیں بند ہیں جناب علی کرم اللہ وجہ کریم کی. فرمایا بھتیجا اللہ نے بیٹا دیا ہے، آنکھوں سے معذور. دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرکار علی حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں تشریف لائے، آپ نے دنیا میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولی، چہرہ بدگوہا کا دیکھ لیا. آب تطہیر سے جسم پودے جمے، آب تطہیر سے جسم پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. علی کرم اللہ وجہ کریم نے دیکھا حضور علیہ السلام خیبر کا موقع، سرکار علیہ السلام نے فرمایا حدیث بیان کرنا تذیہ وقت فرماتی ہے علی اب کہ یا رسول اللہ کے رخ نہیں ہے. فرمایا بلاؤ علی کو. حضرت علی حاضر ہوئے. سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب شریف انگلی مصطفیٰ کریم کی لعاب سرکار کا کے جناب علی کی. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتی ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پوچھا گیا علی جس دن حضور علیہ السلام نے اپنا لعاب شریف آپ کی آنکھوں میں لگایا ہے اس کے بعد کیا کیا دیکھتے رہے ہو؟ اللہ علیہ وسلم کو جن ہاتھوں سے غسل دیا ہے، جناب صدیق بھی یہ عرض کر رہے تھے جاتے وقت غسل علی کر کے جا رہا ہوں. تجھے اور مجھے کیوں گھٹن ہو رہی ہے؟ اور میں تو بیان کرتا ہوں بابا علی کا مقام. ارے مجھ پر اعتراض کرتے ہو، میری آنکھوں میں دوڑنے والا خون ہاشمی ہے، اس کا تقاضا ہے اور اس کا قرض ہے کہ میں ان کا مقام بیان کرتا ہوں. میری سادات ہیں. ارے سادات تم میں اور ہم میں فرق یہ ہے، تم اور ہم میں فرق یہ ہے ہم جناب علی کا نام لے کے مچل جاتے ہیں اور میرے ہاتھ میں تو علی حسن و حسین کا دامن ہوگا. تجھے جو پسند ہے لے لے، ہم منع تو نہیں کرتے. کیا جی ہم کب منع کرتے ہیں؟ ہمیں منع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، اگر وہاں بھی کسی نے عرض کیا جناب علی پاک غلطی ہو گئی ہے، معافی ہو جائے گی. یاد رکھنا. لیکن یہ معافی کس کو ہوگی؟ ختم اللہ علی قلوبہم کی مور جس پر نہ ہو. ختم اللہ علی قلوبہم کی مور ہو نا تو وہاں بھی معافی نہیں ہوگی. اگر ختم اللہ ہو، یہ کربلا میں ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ بھی پڑھتے تھے. فجر کی نماز انہوں نے بھی پڑھی، امام پاک نے بھی پڑھی، انہوں نے بھی ظہر پڑھی، انہوں نے بھی ظہر پڑھی، وہ بھی اثر پڑھتے ہیں، یہ بھی اثر، وہ بھی مغرب و عشاء، یہ بھی مغرب و عشاء. ان کی داڑیاں بھی ہیں، ان کی داڑیاں بھی ہیں، لباس ان کا بھی وہ ہے، لباس ان کا بھی یہ ہے. نماز میں وہ بھی وہی پڑھتے ہیں، یہ بھی یہی پڑھتے ہیں. ارے فرق بتاؤ. فرمایا فرق یہ ہے وہ موہن رسالت معاب ہے، یہ عزت رسالت معاب کے داعیہ. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت مصطفیٰ کی اہانت کرنے والے ہیں، اور یہ تو رسول اللہ کے نام پہ اور اہل بیت اطہار پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الاثنین کو اعلان نبوت فرمایا، اظہار نبوت فرمایا. وَأَسْلَمْتُ عَلِيًّا يَوْمَ الثَّلَاثَةِ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوسرے دن ایمان لے آئے. یہ بظاہراً بات ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سی بات ہے؟ یہ صرف بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دوسرے دن بصورت دیگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے واحد یہ اکیلے بے مثال بے نظیر اور بلا تمثیل صحابی ہیں. فرماتی ہیں انہو لم یعبد صنما قطن. جناب علی نے ساری زندگی کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کی. ورکئی پھاڑ کے رکھ دیا، ورکئی پھاڑ کے رکھ دیا. کبھی بھی
ارے شائبہ شک کا تو وہاں ہے، ارے شک تو وہاں گزر سکتا ہے جہاں جس جگہ پر کوئی کیلو کال کی بات ہو، کبھی اوپر نیچے کی بات ہو، یہاں فرمایا کبھی ایسا ہی نہیں ہوا۔ کیوں ایسا ہوتا کہ پیدا ہوئے ہیں بیت اللہ شریف میں، پہلی نگاہ اٹھائی ہے تو والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، واللیل کی زلف دیکھی ہے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھیں دیکھی ہے، ما رمیت کے ہاتھ دیکھے ہیں، الم نشرح کا سینہ دیکھا ہے، اور جب یہ زندگی 8 یا 10 سال کی گزاری ہے تو نبوت کی سائے دکھائی۔ فرمایا الحسین منی وانا من، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل ابن وانثى فهو لابیہ الا من فاطمہ، ہر بچہ اور بچی جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف منسوب ہوگی الا من فاطمہ، فاطمہ کی اولاد کی ایسا نہیں ہے، فانه لی، فاطمہ میری بیٹی ہے اور اس کی اولاد کا نسب فاطمہ کی طرف ہوگا، میں ان کا نانا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کی ذریت اس کے صلب سے اللہ نے پیدا کی ہے، اور میری ذریت علی کے صلب سے اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں نواسے، جیسے شاہ صاحب نے حدیث پیش کی، بخاری کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں، مالک ان سے تو محبت کر، اور یا اللہ جن سے یہ محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ وَحَبُّهُمَا مَن يُحِبُّهُمَا وَحَبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ کیا خیال ہے رسول اللہ کی دعا کو اللہ نے قبول نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا ہے، اور جو بھی ہے امام حسن و حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت کا اصول قرآنی بیان کروں؟ کہو جی سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ جب میں نے سوال کیا قرآن کی بارگاہ میں مجھے جواب آیا، اللہ کریم نے فرمایا کل، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ فرما دے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا جو اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کرے اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یا اللہ میں نے اتباع کی، فرمایا میں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، زکوٰۃ کیے، عمرے ادا کیے، میں نے صدقات و خیرات دیے، جہاد فی سبیل اللہ کیا، غزا کیا، فرمایا مجھے اللہ محبوب بنا لے گا۔ ادھر محبت کی ادھر خدا کا محبوب بن گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سید، شہزادوں کی، کون سے شہزادوں کی بات کرتے ہیں؟ شہزادے تو ہیں ہی حضور کے نواسے۔ ان الحسن والحسین سیدہ 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 شباب اہل الجنہ، تواڈے سید محتاج نے میری تواڈی 2 پیسے دے ملا دی زبان چو تقریر دے، اور حسن و حسین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار اعلیٰ سے سیادت کا تاج سر پر رکھ کر آئے ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اولاد حضور علیہ السلام کے دونوں نواسے، ہمارا ریحان یا من الدنیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں، دو میرے حسن و حسین میرے دونوں پھول ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں پھولوں کو کوئی اگر مسل دے تو رسول اللہ خوش ہوں گے یا ناراض؟ ناراض ہوں گے نا۔ تو رسول اللہ کو ناراض کر کے کون سا قرآن پڑھتے ہو؟ رسول اللہ کو ناراض کر کے کون سی حدیث پڑھتے ہو؟ رسول اللہ کو ناراض کر کے کون سی نمازیں اور حج اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہو؟ بھائی جناب عمر کی زبان سے پوچھو، حجر اسود کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں تو حجر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے، پتھر ہے نہ نقصان، پر تجھے بوسہ اس لیے دیتا ہوں کہ میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے تجھے بوسہ دیا۔ اس چیز کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جیسا بھی علامہ صاحب فرما رہے تھے، جناب سینہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام پاک کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا، کہا علی یہ تو مشابہت رسول رکھتے، یہ تو مشابہ رسول ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ترمذی میں، امام ابو عیسیٰ ترمذی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف پاک تک، اور امام حسین ناف پاک سے پائے مبارکہ تک شبیہ مصطفیٰ ہیں۔ حسن و حسین مجموعہ ہے ذات مصطفیٰ کا۔
امام پاک کربلا کی سرزمین پر ہیں، لوگوں نے محتاج سمجھا ہے، کم از کم ہم آقا کریم کے نواسے پاک کو محتاج نہیں سمجھتے۔ بے شک بے شک۔ لوگوں نے کہا بھوک نے ستایا ہے، ہم کہتے ہیں ستاتا تو بھوک اس کو ہے جو محتاج ہو۔ حسین نہ وہ بھوک کے محتاج ہے نہ پیاس کے۔ اگر حسین ایک اعلان کر دیتے، اشارہ کرتے، تو کائنات کا سارا پانی جناب امام حسین کی بارگاہ میں آ جاتا۔ بے شک بے شک۔ صرف صبر و رضا ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ کی تفسیر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں پیش کی ہے۔ ادھر شمر ہے، ادھر حسین ہے۔ ذرا تھوڑا سا تجزیہ عطا الحق قاسمی نے پیش کیا ہے۔ یہ شمر بولا دیکھ میرے ساتھ سارا لشکر ہے، حسین بولے میرے ساتھ رب اکبر ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس عددی برتری ہے۔ شمر یہ کہنے لگا میں تو اتنی بڑی فوج لے کر آیا ہوں، لیکن حسین پاک فرما رہے تھے تیرے پاس تو لشکر ہے، میرے پاس رب اکبر ہے۔ یہ شمر بولا میرے ساتھ خدائی ہے، حسین بولے میرے ساتھ مصطفی ہے۔ بات مصطفی کی بنے گی۔ یہ شمر بولا میں گردن تیری جھکاؤں گا، حسین بولے میں سجدے میں سر کٹاؤں گا۔ تو کس کی بات کر رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ کا معیار میں مقرر کروں گا۔ طور میں نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ 100 مرتبہ کہیں، تیرا اور میرا حضور اتنا نہیں ہے۔ دعا کر امام پاک کے غلاموں کے نالین اتارنے والی دھول کا ایک ذرہ مل جائے تو تیرے میرے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، آپ کی والدہ طیبہ ہیں۔ سیدہ اللہ اکبر، کیا مقام ہے۔ ساری دنیا جو ہے وہ انگوش بدندہ ہے، میدان محشر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے یا لمعشر غضوا ابصارکم، معاشر والوں اپنی آنکھوں کو بند کر دو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور سروں کو نیچا کر لو۔ یا معاشر غضوا ابصارکم، آپ بھی، میں بھی، خان بھی، راجہ بھی، سردار بھی، سید بھی، غیر سید بھی، نبی بھی، رسول بھی، غوث بھی، ابدال بھی، اوتاد بھی، ابرار بھی، سب کو حکم ہے غضوا ابصارکم، بند کرو اپنی آنکھوں کو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اور سروں کو نیچا کر لو۔ یا اللہ یہ کیسا مقام ہے، حتیٰ تمر بنت رسول اللہ، کہ رسول اللہ کی بیٹی کی سواری کی گزر ہو رہی ہے۔ ساری کائنات کی عزتیں، عظمتیں، عفتیں جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے قدوم میمنہ پر بار کی جا سکتی ہے کہ جن کا یہ مقام ہے یا معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کے صدقے میں دعا یہ ضرور فرما لیا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی عزت و توقیر عطا فرمائے۔ اور یہ ان کے لیے یاد رکھیں، ان کو وہ محتاج نہیں ہے ہم ان کے تذکرہ کریں، ہم ان کی عزت، یہ ہمارے لیے فائدہ ہے، ہمیں قبر میں کام آئے گا، ہمیں حشر میں کام آئے گا، ہمیں پلسرات میں کام آئے گا، ہمیں میزان پہ کام آئیں گے۔ فتمہ اللہ ذریتہا عن النار، اللہ نے حضرت فاطمہ کو اور آپ کی اولاد کو اور آپ کے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی ناصر و مالی